ان لوگوں سے بچ کر رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ اور جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، یقین جانیے وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ برے چہروں سے گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ سے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں برستی ہیں۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ کے کیے پر صبر کریں اور اللہ کے دیے پر شکر ادا کریں۔ یقین جانیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ایک اللہ کے ولی کو ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں تیرا اللہ تجھے کیسے بچاتا ہے۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ مجھے آزمائے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ رکاوٹ تو زندہ انسانوں کے لیے ہے، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ قدرت کا ایک عمل ہے جسے لوگ بلا بیٹھے ہیں، اور وہ ہے مکافات عمل۔ اس لیے یاد رکھیں کبھی وہ لوگ بھی رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا بہت خوب جانتا ہے۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس سے اس نے سب سے زیادہ امید رکھی ہوتی ہے، لیکن بندہ اگر اپنے رب سے امید رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دے گا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ خود پر ترس کھائیں، دوسروں کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا آپ اس دنیا میں اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں تو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس نے بندوں کو معاف کیا یقیناً اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، انسان ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی جولی میں دکھ بھرے ہوں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں
تو کبھی کسی سے امید نہ رکھیں، کیونکہ امید کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زر میں رہتا ہے۔ وہ لمحہ کتنا حسین ہوتا ہے جب تم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگو اور وہ کچھ دیر بعد تمہیں اس چیز سے نواز دے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، صرف احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین رکھیں، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، سکون میں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہر معذرت کرنے والا خطاوار نہیں ہوتا، نہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ خوبی تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس دور میں اکثر سچائیاں اس لیے ناکام ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور جھوٹ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کو طاقت نے پروان چڑھایا ہوتا ہے۔ مشکل گھڑی میں دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا اور شیطان اس کو بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت پاؤ گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ امید ایک ایسا چراغ ہے جو انسان میں جینے کی لگن پیدا کرتا ہے، مگر تب جب یہ امید صرف اللہ سے ہو۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔